الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا سبحان اللہ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ اللهم صل على سيدنا صلی اللہ علیہ وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان اللہ مل کے پڑھ لی ربائی جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی سبحان تین اشعار بنائے چوتھا نہیں بنا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی سبحان اللہ پوچھا اے شادی کیوں پریشان ہو یا رسول اللہ تین رباعیاں بنی چوتھی نہیں بنی چوتھا مصرع نہیں بن پا رہا اللہ تو آپ نے فرمایا کون سی وہ اشعار ہے کہ بلغ العلا بکمالہ سبحان اللہ فدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ میرے آقا نے کہا کیوں نہیں کہہ دیتے ایسا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وأصحابك وأزواجك يا رحمة للعالمين سبحان اللہ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ سبحان میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں علماء عزام قرہ حضرات ثنا خان حضرات آپ جیسے محبت والے سننے والے اللہ کا لاکھ کریم پروردگار کا شکر کہ اس نے اپنا فضل کیا اور اس پیاری ذکر کی محفل میں ہم سب کو یہاں جمع فرما دیا سبحان اللہ یقین چیز ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہے پہلے یہ بات ضرور کرتا ہے تاکہ آپ لوگ ذوق اور شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس ذکر اللہ کی محفل میں بیٹھے کہ جب میرے آقا کی مائیت میں صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ
جب جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو خوب میوے چن لیا کرو۔ سبحان اللہ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ جنت کی کیاریاں کہاں ہیں؟ جنت کی کیاریاں کہاں ہیں؟ جنت کی کیاریاں کتنا ہیں؟ تو میرے آقا نے جواب دیا کہ ذکر اللہ کی محافل جنت کی کیاریاں ہیں۔ سبحان اللہ تو اس لیے آپ اس وقت جنت کی کیاریوں کے اندر ہیں۔ یہ فقیر کی بات تھی مخبر صادق علیہ السلام تو یہاں آپ جتنی دیر بیٹھیں گے انشاءاللہ محروم نہیں ہیں۔ آپ یہاں سے باہر چلے جائیں پھر وہی دنیا داری، وہی موبائل، وہی انٹرنیٹ، وہی کلپ، وہی انسٹاگرام، وہی فیس بک، وہی واٹس ایپ، وہی سب کچھ خراب ہے۔ جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے یقیناً اللہ نبی کے فضل کے اندر بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ناچیز فقیر حکیم نے آپ کے سامنے قرآن مبین فرقان حمید میں سے آیت مبارکہ تلاوت کی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے مل جانے پر لوگوں کو چاہیے کہ خوشی کریں۔ سبحان اللہ تو وہ مالک کائنات خود فرما رہا ہے جو تمام کارخانے کا مالک ہے، قدرت والا ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، مقام والا ہے۔ تھوڑی آواز کھول دیا۔ سبحان اللہ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین کی ایسی شان ہے، وہ ایسا کریم، رحیم اور مہربان اور اتنی عظمت والا، شان والا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا باری تعالیٰ اگر ساری مخلوق تیری نافرمان ہو جائے، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بات ہو رہی ہے تو اس میں راز کھلا کرتے ہیں۔ جب خاص ہستیاں گفتگو کیا کرتی ہیں تو اس میں عقدے کھلا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اگر ساری مخلوق تیری نافرمان ہو جائے تو تو کیا کرے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اے موسیٰ علیہ السلام ساری مخلوق میری نافرمان ہو جائے تو میں ایک جانور بھیجوں گا، ایک جانور بھیجوں گا ایسا جو آن کی آن میں تمام زمین و آسمان ساتوں کو ساتوں ایک ہی نوالے میں نکل جائے گا۔ اللہ اونچا بولو تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کیا فرما رہا ہے کہ ایک جانور میں موسیٰ علیہ السلام میں ایسا بھیجوں گا جو آن کی آن میں تمام زمین و آسمان ساتوں کے ساتوں کو نگل لے گا۔ اندازہ لگائیے یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کائنات کے اندر یہ جس زمین میں ہم رہتے ہیں یہ ایک معمولی ذرے کے برابر ہے، ایک ذرے کے برابر۔ اب جس مالک کی اتنی بڑی کائنات کے اندر یہ زمین ذرے کے برابر ہے تو آپ بتائیے اور آپ اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو اتنی بڑی مالک، شان والا، عظمت والا ہے جی۔ یہاں ڈی آئی جی آ جائے اس کی تو بڑی قدر ہے، ایس ایس پی آ جائے بڑی قدر ہے، خود وزیر اعظم صاحب اگر آ جائیں تو ہمیں بڑے شوق ہوگا کہ یار وزیر اعظم صاحب آئے ہیں جی۔ اور وہ مالک جو عظمت والا، اتنی شان رکھنے والا ہے جی، اور اس کی ہم یہ قدر کرتے ہیں کہ مؤذن 5 وقت مسجد میں اذان دیتا ہے اور ہم کنڈ دکھا کے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے میرے دوستوں۔ تو میرا رب پاک پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ آن کی آن میں وہ میرا جانور جو ہے زمین و ساتوں آسمان زمین کو نگل جائے گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یا باری تعالیٰ وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ پاک نے جواب دیا اے موسیٰ علیہ السلام وہ جانور میری چراگاہ میں چر رہا ہے، میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔
چراگاہوں میں سے ہے۔ اندازہ لگائیے کہ وہ جانور اتنا بڑا رب تعالیٰ کا پیدا کردہ کہ وہ زمین و آسمان جو اتنی بڑی بنائے، جس کی اتنی بڑی کائنات میں یہ ہماری زمین ایک ذرے کے برابر ہو ہے جی، اور اس ذرے کے اندر ہم یہ سارے 7.5 ارب کے قریب انسان موجود ہیں، اور وہ بھی انسان ایسے جو 18,000 مخلوقات کے اندر اشرف المخلوقات۔ کتنی حیثیت تیری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے یار، سوچ تو صحیح۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا شرف اور عزت انسان کو بخشی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ غفلت کے اندر ہے، اپنے اس پاک پروردگار کو بھولے بیٹھا ہے۔ ہمیں دنیا کے وزراء کا بڑا خیال آتا ہے کہ فلاں وزیر ہے، فلاں بڑے عہدے پہ ہے، فلاں جنرل ہے، فلاں کرنل ہے، ہمیں اس مالک کائنات کا خیال نہیں آتا، اور اس مالک کائنات کے محبوب کی طرف توجہ نہیں آتی۔ ہمیں دوسروں غیروں کی ادائیں پسند ہیں، اداکاراؤں کی ادائیں پسند ہیں، ہمیں اداکاروں کے ادائیں پسند ہیں جی، ہمیں نبی کی ادائیں پسند نہیں ہیں۔ کیسی ہماری مسلمانی ہے بھائی؟ یہ ہم مسلمان ہیں اگر بے داڑھیا ہو، سر سے ننگا ہو، نمازیں بھی نہ پڑھتا ہو ہے جی، ذکر و اذکار نہ کرتا ہو، خرافات کے اندر مبتلا ہو، اور پھر تو قبر کے اندر جائے اور نبی پاک کہے کہ یہ میرا امتی بڑا کارآمد ہے، ایسا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہوگا بھائی۔ اگر نبی پاک کی ذات بابرکات سے اگر تجھے محبت ہے تو اس کو عملی طور پہ جب تو محبت کو اپنے اوپر نافذ کرے گا تو پھر انشاءاللہ میرے آقا تجھے قبر میں مسکراتا چہرہ دیں گے۔ ایسے تو خالی دعوے ہی ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ فقیر کی تو سادہ سادہ گفتگو ہے، فقیر عالم دین یا مقرر نہیں ہے بھائی، شعلہ بیان بھی نہیں ہے۔ ناچیز فقیر عقیر کی صرف اتنی سی تعریف ہے، فقیر اپنے مرشد کریم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ میرے بابا حضور ہادی برحق مرشد برحق پیر عاشق حسین نقش بندی مجددی رحمت اللہ علیہ میرے والد بھی تھے اور میرے مرشد بھی تھے۔ 2017 میں مثال فرما گئے، فقیر عاجز نے 35 سال ان کی صحبت کے اندر گزارے ہیں۔ بس فقیر کی اتنی تعریف ہے۔ فقیر کوئی پیر نہیں ہے، نہ پیروں جیسا چہرہ ہے، فقیر تو یار آپ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے، آپ میرے سے زیادہ اچھے ہیں۔ بہرحال فقیر نے اپنی نسبت آپ کو اپنی بتا دی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، محبت رسول اللہ وہ ایمان کی اصل ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کو محبت رسول اللہ صحیح طور آپ کو نہیں مل پائے گی ظاہراً باطناً، تب تک اللہ رب العالمین کی محبت آپ کے اندر صحیح طور جاگردی کبھی بھی نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات وہ شان عظمیٰ رکھنے والا اعلیٰ اعلیٰ بالا بالا کیا فرما رہا ہے کہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں وہ جانور چل رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ کہ وہ چراگاہ کہاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام وہ چراگاہ میرے احاطہ قدرت کے اندر ہے، تم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے، اتنی شان والا رب، اتنا عظیم رب، اتنا بڑا رب کہ فرمائے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ پوچھے قاری صاحب سے، سورہ یاسین کے اندر ترجمہ فقیر نے بیان کیا ہے۔ اتنی شان والا، عظمت والا، بتائیے ہم اس رب کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس کی جتنی شان ہے اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ اپنے پروردگار کی، میرے دوستوں، صحیح قدر نہیں کر رہے۔ جب اللہ پاک کی قدر نہیں کر رہے تو اپنے محبوب کی کس طریقے سے قدر کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے بھائی، سیدھی سی بات ہے، سادہ الفاظ میں فقیر بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے محبت رسول اللہ تو اپنے اندر جو ہے جہاں گزی کرو، کہ میرے آقا نے فرمایا لا ایمان لہ لمن لا محبت لہ، کہ اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عدالت کے شہنشاہ موجود ہیں،
میرے آقا پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر رضی اللہ عنہ کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ آپ فرمان لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے مال اور بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ سبحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ ابھی بھی تمہارا ایمان تکمیل پر نہیں ہے، کاملیت پر نہیں ہے، اکملیت پر نہیں ہے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے مال، مجھے اپنے بیوی بچوں اور اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے پیارے عمر رضی اللہ عنہ کہ اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ سبحان اللہ تو پتہ یہ چلا ایمان کی اصل جو ہے محبت رسول اللہ ہے، اور محبت رسول اللہ کا حقیقی دعوے دار وہی ہے جو میری آقا کی ہر ادا سے محبت کرے نا۔ سبحان اللہ میرے مرشد کریم حضرت خواجہ محمد سعید قیوم زمان رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ آپ کے پیر و مرشد حضرت پیر میٹھا لاڑکانہ والے رحمۃ اللہ علیہ، یعنی فقیر کے شیخ اول کے شیخ مرشد کریم جو 1965 میں غالباً وصال فرما گئے آپ، حضرت پیر میٹھا لاڑکانہ والے خواجہ عبدالغفار سعید مشہور ہستی ہیں۔ پیر میٹھا کا نام جو ہے نا، جو اس روحانیت کے اندر تعلق رکھتے ہیں پورے پاکستان میں بلکہ بیرون ملک ممالک میں بھی، آپ کا نام اصل لوگوں کو اتنا واقفیت نہیں ہے، لیکن پیر میٹھا کا نام لوگ جانتے ہیں۔ تو حضرت پیر میٹھا نے میرے محبوب کی اس محبت کے اندر کیا جو انداز اپنایا ہے، آپ کا اپنا یہ کلام سنیے کہ جے تو چاہے آہد کو ملنا، جے تو چاہے آہد کو ملنا، احمد نام پکے دے رہو، جے تو چاہے آہد کو ملنا، احمد نام پکے دے رہو، جتھا سنی جے نام محمد، جتھا سنی کے نام محمد جمعیات دے رہو، جے تو چاہے آہد کو ملنا، احمد نام پکے دی رو، جے تو چاہے آہد کو ملنا، اٹھ دے باندے صفت ثنا کر او عربی تے صلی اللہ پڑھو، عربی تے صلی اللہ پڑھ، فرتبونی سر کو جھکا کر، سر کو جھکا کر، یو بے بدر جے پیدی رو، بدر جے پیدی رو، جے تو چاہے آہد کو ملنا، احمد نام پکے دے رہو، جے تو چاہے آہد کو ملنا، ہن کئی رات نرال عاشق تے معشوق بچالے، ہن کئی رات نرال عاشق تے معشوق بچالے، عاشق تے معشوق بچالے، چھوڑ دو جھگڑے کل جگ والے، کل جگ والے، مفت نہ عمر بجے دی رہو، مفت نہ عمر بجے دی رہو، جے تو چاہے عہد کو ملنا، احمد نام پکے دی رہو، جے تو چاہے عہد کو ملنا۔ آپ کی طرف غور طلب شیر آپ غور کیجئے گا کہ بنا محمد رب کو گولن، میرے آقا کو چھوڑ کے کیا اللہ پاک کی ذات مل پائے گی؟ نہیں ملتی بھائی۔ یہاں پہ آپ صرف ایک ایس پی کے دفتر میں چلے جائیں، ایسے ڈائریکٹ جا کے دیکھیں فقیر دیکھتا کیسے کون جا سکتا ہے۔ پہلے چپڑاسی ایس پی کھڑا ہوا، چپڑاسی جو ہے وہ کہے گا کتنے چل رہا ہے، چاہے وہ ایس پی جو ہے ایسے ہی بیٹھا ہو، فارغ ہی بیٹھا ہو،
ایس پی صاحب مصروف ہیں، اور رکا لے کے آیا ہے؟ اگر رکا لے کے آئے گا پھر بھی وہ تجھے بٹھائے گا، بیٹھ کے بھی ایس پی صاحب مصروف ہیں، پھر آپ کو بلائیں گے کیا ایس پی صاحب فارغ ہیں؟ تو یہاں تو یہ اصول ہے، اور میرے رب تعالیٰ تک ڈائریکٹ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں، ایسے کیسے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً، اللہ پاک قرآن پاک میں میری طرف وسیلہ ڈھونڈو، خود رب تعالیٰ کی ذات فرمائے بنا محمد رب کو گولڑ، بنا محمد رب کو گولڑ، محض اپنے آپ کو رولڑ، محض اپنے آپ کو رولڑ، بن اسباب دکھیر بلولڑ، تیر بلولڑ، مفت نہ مغز کھپے دیرو، مفت نہ مغز کھپے دیرو، نعت پڑھیے مولا بیٹا احد کو ملنا احمد نام پکے دیرو، جے تو چاہے احد کو ملنا۔ اس کلام میں پیر میٹھا صحیح خواجہ عبد الغفار صحیح آخر میں کیا فرماتے ہیں کہ عبد الغفار دولت پال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک دا غم خار محمد، ہر ایک دا غم خار محمد، قبر حشر وچ نال محمد، نال محمد، کچھ نہ خوف کرے دیرو، کچھ نہ خوف کرے دیرو، جے تو چاہے احد کو ملنا احمد نام پکے دیرو، جے تو چاہے احد کو ملنا احمد نام پکے دیرو، جتھا سنی جہان محمد تم آکھیات لے دیرو، جے تو چاہے احد کو ملنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ تو میرے دوستوں میرے عزیزوں، جے تو چاہے احد یعنی رب تعالیٰ کو ملنا احمد نام پکے دیرو، پہلے نبی پاک کی ذات تک پہنچ، پھر جو ہے میرے رب کی ذات تک تیرا کنیکشن جو ہے جڑ جائے گا۔ سبحان اگر سب کو کاٹ کے اگر ملانے کی کوشش کرے گا تو پھر پیچھے ہی رہ جائے گا، اللہ، یہ بات یاد رکھیے۔ اور آج اس وقت میں جبکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی ذات بابرکات بظاہر اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن حقیقت میں موجود ہے، آپ کی روح موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے دوستو، اس کا صورت جو ہے کیا بنی؟ یہ اولیاء کاملین صالحین کی صورت۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سبحان اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہارے ہاتھوں میں لوگ ہاتھ دے رہے ہیں وہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، یعنی جنہوں نے ہاتھ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ہاتھ میں، تو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مجھ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ سب پر غالب ہے۔ سبحان اللہ، یہ بیعت کے اوپر دلیل ہے، جو یہ نسبت کرتے ہیں، فقیر آپ کو اپنی تشریح ہی کرے گا آگے، یہ نسبت کرتے ہیں، کوئی مرشد پکڑتے ہیں، یہ بھائی ایسے نہیں پکڑتے، یہ قرآن پاک سے کی آپ کو فقیر نے آئے مبارکہ سنا دی ہے۔ پیر اعظم تو کائنات کے سردار آقا کی ذات ہی ہیں، تو پھر میرے آقا نے سیدنا یار غار رضی اللہ عنہ کو کیوں خلافت عطا فرمائی، کیوں جانشین بنایا، کیوں مصلی عطا فرمایا؟ کہ با وفاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، با وفاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تو خلافت میں، تو صداقت میں صدیق اول، تو
خلافت میں صدیق اول، یہی نعرہ غنی کا، یہی نعرہ مولا علی کا، یہی بولے عمر تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ اور تو نے بار نبوت اٹھایا، اپنی جھولی میں ان کو سلایا۔ جب غار کے اندر میرے آقا کے ساتھ سیدنا یار غار رضی اللہ عنہ رہے تو جھولی میں سلایا۔ تو نے بار نبوت اٹھایا، اپنی جھولی میں ان کو سلایا۔ تیرے جاگے نصیب اے حبیب حبیب، میرے قلب و جگر تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ اور تو نبوت کا شاہکار اکبر، لوگو سیدنا صدیق اکبر ہے، نبوت کا شاہکار اکبر، لوگو سیدنا صدیق اکبر۔ تیری شان اللہ اللہ ملا آقا کا مصلی، اے حسی تاجور تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ با وفا قدر متبر ہم سفر، مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے آقا نے اپنا مصلی بھی عطا کیا، جانشین بھی مقرر کیا، خلیفہ بھی مقرر کیا۔ کس کو؟ سیدنا یار غار مزار پاک میں جلوہ گر اپنی پیارے دوست کو اپنا رفیق غار اپنا مصلی عطا فرمایا اور اپنا جانشین مقرر کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے علم میں سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی ذی النورین پاک، پھر سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ عنہ، اور پھر مولا علی پاک رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے فیضان لیا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم شہنشاہ ہستی، اور پھر یہ تابعی آگے، تبع تابعی آگے، پھر اولیاء کرام آگے۔ اور اس مشکات شریف کی حدیث مبارکہ سننے بیعت کے اوپر، مم مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو اس حالت میں مرا کہ اس نے کسی سے بیعت نہ کی تھی، یعنی اپنی نسبت کو روحانی کو قائم نہ کیا تھا، وہ جہالت کی موت مری۔ نبی پاک کی ذات فرما رہی ہے جناب، تو اس لیے کسی نہ کسی کے ضرور لڑ لگ جائیے۔ ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ جو صاحب منصب ہو شریعت کے اوپر پورا عامل ہو۔ ایسے ٹہرے ٹورے پیر کے پاس نہ جائیے، یہ بات یاد رکھیے، جو شریعت سے بالکل آری ہو اور پھر آپ اس کے پیچھے لگ جائے، خود تو وہ ڈوبا، آپ کو بھی لے ڈوبے گا۔ شریعت پہ کم از کم شیخ جو ہے منصب مشیخیت میں جو بیٹھا ہو، شریعت پہ عامل ہو۔ ضروری نہیں وہ پورا ہی عالم دین ہو، لیکن ضروری مسائل سے واقفیت رکھتا ہو، کیونکہ علم دین کا حاصل کرنا بقدر ضرورت فرض ہے۔ تو پیر کے لیے وہ بھی شرط ضروری ہے کہ وہ علم دین بقدر ضرورت حاصل اپنے پاس وہ رکھتا ہے، اور کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہو، کہیں سے سلسلہ منقطع نہ ہو۔ شجرا جسے کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، شجرا اس کا صحیح درست ہو، کہیں سے کڑی کٹی نہ ہوئی ہو۔ اور علم ضروریت سے گائے آپ کو فقیر نے بتا دیا رکھتا ہو، تو اس پیر کے وہ لڑ لگ جائے، اس پیر کے وہ ضرور لڑ لگ جائے، بیعت کر لے، تو پھر وہ نسبت جو جا کے کہاں ملے گی؟ میرے آقا کریم کی ذات بابرکات سے، اور آقا کریم کا ہاتھ میرے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اور نسبت جو ہے میرے دوستوں بہت ضروری ہے۔ میرے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کو جو رنگ لگا، وہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے لڑ لگنے کے بعد رنگ لگا۔ حضرت ابراہیم کندوری رحمت اللہ علیہ مجذوب اللہ والے، مجذوب جذبے والے، ملاقات ہوئی، انہوں نے روٹی کا ٹکڑا کھلا دیا۔ انہوں نے خدمت کی، بھی ایک مجذوب شخصیت ہے، کوئی فقیر ہے، اللہ کا درویش ہے، پھٹے پرانے کپڑے، مٹی سے ہٹے ہوئے، بال بھی ہٹے ہوئے، حضرت خواجہ ابراہیم کندوری رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے کیا کیا؟ اس بندے نے اللہ کے لیے میری اچھی خدمت کی ہے، تو آپ نے ایک سوکھا روٹی کا ٹکڑا کا یہ کھا لے، بس وہ ایک روٹی کا ٹکڑا کھانے کی دیر سے دنیا ہی اندر کی بدل گئی۔ یہ اللہ والوں کے ٹکڑے کے اندر بھی خاص تاثیر و اثر ہو کرتا ہے۔ جب اندر کی دنیا بدلی، سب کچھ بھول گئے، چھوڑ دیا،
پھر کس سے فیضان حاصل کیا؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے. پھر آپ کے پاس تربیت لی. جب تربیت لی تو ایک وقت آیا کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مائی آئی کہ حضرت میرے اولاد نہیں ہے، مہربانی فرمائیے بچہ عنایت فرمائیے، آپ اللہ والے ہیں، کاملین میں سے ہیں. آپ نے اپنی باطنی فراست سے کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، میرے نبی پاک کا فرمان. آپ نے اپنی باطنی آنکھ سے دیکھا. ایک تو یہ ظاہری آنکھ ہے، ایک باطن کی آنکھ ہے. باطنی آنکھ سے جب آپ نے دیکھا، آپ نے مائی تیرے اولاد نہیں ہے تو صبر کر لیں. مائی نے کہا لو جی آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے بھی اولاد نہیں دی، پھر ہم کہاں جائیں. مائی نے کچھ ایسی تعویل کی. حضرت جو ہے وہ اپنے 60 تیار لوگ، تیار سے مراد ایسے 60 آپ کے مریدین جن کو آپ نے خرقہ عطا کرنا تھا، خلافت عطا کرنی تھی. سمجھ گئے آپ؟ جو جسے منصب کہتے ہیں، منصب مشیخیت. 60 لوگ تیار بالکل، صرف آپ نے خرقہ ان کو پہنانا تھا. اور 61ویں کون تھے؟ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. اب مائی نے ایسی بات کر دی، آپ جو ان تمام 60 کو لے کے اور 61ویں خواجہ سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے اور کدھر گئے؟ مندر میں چلے گئے. ان 61 لوگوں کو باہر کھڑا کیا، آپ کے جو چاہنے والے تھے، جن کو خلافت دینی تھی، اور خود آپ جو ہے نا وہ اندر داخل ہو گئے. جب اندر داخل ہو گئے، ہاتھی پہ غیب سے عثمان ہارونی یار کیوں آ گئے؟ ارے جا جاؤ مائی پہ ہم نے مہربانی کر دی، ادھر نہ. وہ تو لاڈ تھا. یہ ایسے ہر کوئی تھوڑی کر سکتا ہے. یہ خاصوں کا معاملہ خاص ہوا کرتا ہے. یہ مقربین ہستیوں کے یہ معاملے عجب ہوا کرتے ہیں. ہر بندہ ایسے نہیں کر سکتا، یہ تو پکڑ میں آ جائے گا. وہ تو آپ تو لاڈ میں گئے تھے، یہ تھوڑی تھا کہ بھی وہ کہ سونے اچھا پھر تو نہیں دیندہ، پھر میں ادھر آ گئے. اللہ پاک نے کہا جا جا عثمان جا جاؤ، مہربانی ہوگی. جب باہر آئے کتنے لوگ آئے تھے؟ 61 لوگ. جب باہر آئے تو ایک ہی کھڑے ہیں، 60 غائب. پوچھا بھائی یہ کہاں گئے 60 لوگ جو؟ کہ حضرت بد اعتقاد ہو کے چلے گئے. بد اعتقاد ہو کے چلے گئے. حضرت پیران پیر دستگیر جن کی 11ویں بڑی کھاتے ہیں مناتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے ایک ہی صادق مرید مل جائے، یعنی سچا مرید مل جائے، میں اس کے لیے اپنے آپ کو بیچ دوں. خود پیران پیر فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں یعنی کہ مراد یہ ہے کہ جھمبٹے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سچا مرید ہو، بے شک ایک ہو، اس کے لیے میں اپنے آپ کو بیچ. پیران پیر فرما رہے ہیں. اب وہ کتنے گئے تھے؟ 61، اور بچے کتنے؟ ایک. پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ کہ سرکار میں تو آپ کا غلام ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں آپ کو کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ میں تو حضور آپ کا غلام خادم ہوں، میں تو یہی کھڑا ہوں. اچھا ٹھیک، جاؤ پھر 60 کی نعمت بھی تمہیں، تمہاری نعمت بھی تمہیں. پھر جب لے کے گئے سرکار کائنات کی بارگاہ میں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الہند خواجہ میری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ دربار عالی شان میرے آقا کی پہ حاضری دی. تو دربار عالی شان سے آواز آئی، اے عثمان ہارونی، تیرے اس لگتے جگر روحانی کو ہم نے ہندوستان کا سلطان بنا دیا. اللہ یا رسول اللہ، خلافت، حیدری، علماء اہل سنت، عید میلاد النبی. تو پھر آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور ایسا کلمہ پڑھایا، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ولایت کا خاص آپ کو رنگ عطا کیا. یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بچی کی شادی ہوئی جو کہ تھوڑی موٹی عقل کی تھی، لیکن وہ بات سچ کہتی تھی. اس کی شادی کر دی گھر والوں نے. جب شادی ہوگی تو وہ لوگ ہندو جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں اپنے مندر پہ، انہوں نے مٹھائی کا تھال دے کے بھیجا، جاؤ یہ اپنے جان لے کے جاؤ وہاں پہ. وہ جناب اپنی بچیوں کے ساتھ، اور جناب جو اس کے ساتھ ہوگی کوئی اس کی دوست سہیلیاں، اور آگے آگے جناب جب اس کے پاس پہنچی مندر پہ، اب اپنے وہ جو بت سے کہہ رہی ہے، جو اپنا خدا اس کا تھا، لے میری آج شادی کو موٹی عقل کی تھی، لے یہ کھا لے، اس کو کھا لے، آج میری شادی ہے، میری خوشی ہے. اب بت بھی بڑا کھاتا ہے. سرکار جو ہے خواجہ میری محبوب رحمۃ اللہ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے. یہ ماجرا تھا. جب وہ بار بار اصرار کیا، بت نے کیا کام کرنا تھا. آپ نے بچی کو بلایا، پوچھا کہ بچی کیا بات ہے؟
یہ حضور میں نے جو ہے نا اس کو کہا ہے کہ میری یہ شادی خوشی ہے، تو میں نے اسے کہا کہ یہ کھا لے، لیکن یہ کھاتا نہیں ہے۔ آپ مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا اچھا، اور میں او خبیث ادھر آ، ادھر آ۔ جب آپ نے اشارہ کیا وہ بتیوں چلتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ ہمیں کھاتا کیوں نہیں ہے، کھا لے۔ جیسے ہی کہا وہ بچی سے تھال لے کے وہ سارا کا سارا کھا گیا۔ پھر آپ نے کہا چل دفع ہو جا، وہ واپس جا کے وہیں جا کے پھر فکس ہو گئے جیسے وہاں لگا ہوا۔ اب اندازہ لگائیے میرے نبی پاک کی شان فقیر کیا بیان کرے۔ فقیر کی کوئی زبان ہے حضور کی شان بیان کرنے کی؟ جس نبی کے در کے ولیوں کی یہ شان ہے، ہاں جی، یہ عظمت اور یہ مقام ہے، تو میرے نبی کی شان عظمت جس کے لیے کائنات کا اللہ پاک نے نظام ترتیب دے دیا، اس کی شان آپ اور ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ تو پھر اب وہ بچی خوشی خوشی واپس جا رہی ہے، آپ وہی قیام کر لیا۔ اللہ والے بھی بڑے حکیم و دانا ہوتے ہیں، حکمت والے ہوتے ہیں، آپ وہیں رک گئے۔ تو پھر کیا ہوا جب اس نے واپس جا کے بتایا کہ میں تو بڑی خوش ہوں، اور وہ جو ہے نا وہ ہمارے خدا نے وہ جو کھا لیا وہی پتلے، وہ سارے کرے پاگل ہے، بے وقوف نہ ہو۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو کھا لے جو ہے نا، انہیں تو پتا تھا، انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ میں نے کھا لیا، اس نے میں نے کھلایا وہ کھا گئی ہے، کھا گیا۔ اس میں سے جو کچھ سمجھدار تھے انہوں نے کہا یار بچی جھوٹ ہی بولتی ہے، جو بھی ہے چاہے جوسی بھی موٹی عقل کی ہے جھوٹ ہی بولتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بچی کہہ تو سچی رہی ہے، یہ کوئی نہ کوئی اس میں ہے مسئلہ، کوئی راز ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک اور تھال دے کے بھیجا، چل بھائی ایک اور تھال کھلایا جاتا، اور پیچھے پیچھے اس کی پوری قوم چپ کر کے ساتھ ساتھ، یہ دیکھے صحیح ماجرا کیا ہے۔ اب کیا دیکھتے ہیں، بچی پھر اپنے اس کے پاس کھڑی ہو گئی ہے، بت کے پاس، جو بولے نہ ہلے نہ دیکھے، ہیں جی۔ ادھر کیا دیکھتے ہیں، دور ایک بزرگ بھی کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ پھر بچی اصرار کر رہی ہے، لے کھا نا، پہلے بھی کھایا تھا اب بھی کھا لے، اس نے کہا کھانا تھا۔ آپ نے پھر بچی کو بلا لیا، بچی کیا بات ہے، یہ دیکھا نا جی میں نے پہلے بھی لائی تھی وہ کھا گیا تھا، آپ کہنے پہ اب یہ میں پھر لائی ہوں کھائے نا جی۔ آپ نے پھر کہا خبیث ادھر آ لیا، آپ نے دڑکا دیا، فوراً حاضر ہو گیا۔ آپ نے کہا بچی کا لیے کھاتے کیوں نہیں، کھا۔ پھر وہ تھا لیا اور وہ سیدھا گیا۔ پھر آپ نے اس کو چل واپس چلا جا، وہ واپس جا کے وہی فکس ہو گیا جیسے پہلے فکس تھا۔ اب وہ جو پوری اسی قوم آئی تھی وہ حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، بھی جس خدا کو ہم خدا بنائے بیٹھے ہیں، نہ وہ دیکھے نہ وہ سنے نہ وہ ہلے نہ وہ کھائے، ہیں جی، اور یہ کون بزرگ ہستی ہے کہ جس کے ایک اشارے پہ ہمارا خدا دوڑتا ہوا آیا ہے، اور وہ سارا کچھ کھا بھی گیا اور واپسی ویسے ہی جا کے فکس ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی سچ حق ہے۔ اللہ، اور پھر وہ ساری کی ساری قوم حضرت کے ہاتھ میں بیعت ہو کے مسلمان ہو۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ نے تو اس طریقے سے جو ہے دین کو پھیلایا ہے، اور وہاں پہ میرے نبی کی عظمت کے جھنڈے گاڑے۔ آئیے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، آپ جو ہیں ایک دفعہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، تو ملاح نے جو ہے وہ جو کشتی کا مالک تھا اس نے کرایہ مانگا، آپ کے پاس رشوت ہی نہیں کرایہ دے سکے آپ، اس نے جناب پھر آگے سب سے لے کے پھر مانگا، تو آپ نے کہا کہ بھی ہمارے پاس کرایہ پیسے نہیں ہیں دینے کے۔ اس نے زد و کوب کیا آپ کو، زد و کوب یعنی کہ کچھ مارا۔ اللہ والے بھی بڑے صبر و تحمل والے ہوتے ہیں، یہ کامل ہستیاں ہوتی ہیں نا، بڑی صبر و آزما یہ ہستیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے اندر تو صبر ہی نہیں ہے، ذرا سی بات ہو جائے ہم تو ایک دوسرے کو مار کاٹنے کو تل جاتے ہیں۔ میرے آقا کا صبر تو دیکھیے، اہل طائف پتھر مارے میرے آقا کو، جبریل امین حاضر ہوں اور فرمائیں کہ یا رسول اللہ حکم کیجئے کہ دونوں پہاڑ جو یہ طائف والے ان کو ملا دو، سارے مل جائیں بیچ میں ان کے اندر۔ میرے نبی پاک ہمارے نہیں، اے میرے جبرائیل علیہ السلام، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، قل بفضل اللہ و برحمتہ، رحمت للعالمین، یہ رحمت فضل اور رحمت کے مل جان۔ رحمت کون؟ میرے آقا کی ذات۔ فضل کون؟ فضل الہی سب سے بڑا فضل میرے آقا کی ذات ہی ہے، جس کے فضل کے طفیل آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے جبرائیل علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، شاید ان کی اولادوں میں سے کوئی میرا جو ہے چاہنے والا ماننے والا انشاءاللہ آ جائے گا۔ اندازہ لگائیے،
میرے آقا نے تو دین کی سربلندی کے لیے پتھر بھی کھائے ہیں، اپنے دانتوں کو شہید بھی کروایا ہے، خون بہ کے میری آنکھوں کے ایڑیوں میں گیا ہے، کتنا کتنا نابکار لوگوں نے، نوجوان لونڈوں نے آپ پر جو ہے نا عجیب قسم کے معاملات کیے ہیں، لیکن میرے آقا کی صبر کا پیکر، صبر کے پیکر اعظم کہ اتنی تکالیف کے باوجود بھی اپنی امت کے لیے فکر مند آتے ساتھ بھی فکر مند۔ کوئی بچہ ایسا ہے کو مائی کا لال جو آتے ساتھ پیدا ہوتے سجدے میں جائے اور امت کے لیے بات، کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسا بچہ ہے جس کی ناف کٹے بغیر بچہ پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ سب معاشرہ سمجھدار بیٹھے ہیں، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناف کا والدہ کی وجہ سے کاٹنی پڑتی، جدا کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عظمت کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک ناف بریدہ پیدا کر رہا ہے، وہاں ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لباس جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بے لباس ہوتا ہے، میرے آقا جنت کا لباس پہنے ہوئے آتے ساتھ امت کے لیے فکر کر رہے ہیں، امتی امتی۔ معراج کی رات میرے آقا جا رہے ہیں تب امت کی فکر کر رہے ہیں، جب اس دنیا سے رحلت کر رہے ہیں تب لب مبارک کھل رہے ہیں۔ مولا علی پاک قریب ہوئے، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، امتی امتی۔ کیسی امت ہے یار، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں اور چہرے پہ داڑھی مار سے رکھی نہیں جاتی، کیسی عجیب عجیب ڈیزائن دار لوگ داڑھی بناتے ہیں، یہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ میرے نبی پاک امامے کا استعمال کریں، ہمیں امامہ پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، چلو یار امامہ نہیں پہنی ٹوپی رکھ لو، اور چلو ٹوپی تم نہیں ہر وقت پہن سکتے، کم از کم محفل میں تو یار ٹوپی پہن کے آ جاؤ۔ کیسے یار محبت کرنے والے ہو، پھر کہتے ہو جی ہمیں نبی سے محبت ہے، غلام یہ ہاں موت بھی، ویسے موت لینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس طرح عمل کرنے کے لیے تیار کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے یار، کم از کم محفل میں آ کے بیٹھیں، چلے آپ باہر نہیں کپڑا لینا چاہتے، نہیں ٹوپی لینا چاہتے، کوئی بات نہیں، اتنا تو کر لیں جیب میں رکھ لائیں، محفل میں بیٹھے آ کے ٹوپی رکھ لیں، پھر جب جانا لگے پھر جیب میں ڈالیں، اتنا تو عمل کر لیں۔ اور میرے نبی سے محبت ہے تو 5 جگہ نماز مسجد میں جا کے ادا تو کر لیں، جہاں نبی پاک کی ذات راضی ہوگی وہاں اللہ کی ذات بھی راضی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جو مالک کائنات اگر ایک بار فرمائے کیونکہ وہ بڑی ذات ہے تو وہ اس کی بات اہم ہے، آپ بتائیے اپنے ایمان سے بتائیے، اگر رب کی ذات ایک بار بات ہمیں حکم کر دے تو اس کی بات کی اہمیت ہے۔ وزیر اعظم بات کر دے عمران خان تو اس کی بات کی ہمیں اہمیت ہے، اس نے فلاں وقت میں یہ بات کہی تھی، تو اللہ کی ذات بابرکات اگر ایک بات کہے جو وزیر اعظم کا بھی رب ہے تو اس کی بات کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ مالک کائنات 700 مرتبہ صلاۃ یعنی نماز کا قرآن پاک میں کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، 700 مرتبہ۔ اور پھر بتائیے حیف ہے ان لوگوں پہ یار، نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک کی ذات سے کہتے ہیں محبت ہے، اور رب کا سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتے، کیسی محبت ہے؟ محبت رسول اللہ، محبت اللہ، عملی طور پر جب آپ سامنے آئیں گے پھر وہ محبت کا آپ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو فقیر بات کر رہا تھا حضرت حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہ اس نے زد و کوب کیا اس ملا نے، آپ نے اور تو کچھ نہ کیا، اس ذات کی طرف دیکھا، پھر پانی کی طرف دیکھا، جب دیکھنے کی دیر تھی مچھلیاں جو ایک ایک دینار لے کے کتنی ساری جو ہے اوپر آپ نے اس میں سے 1 دینار لیا، اس ملاح کو دے دیا۔ اب ملاح تو قدموں میں گرا، یہ ماجرا دیکھ کے ہیں یہ میں کس ہستی کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا تھا، اس کی آنکھیں کھل گئی نا، 14 طبق روشن ہو گئے، یہ معاملہ دیکھ کے مچھلیاں دینار لے کے ایک نہیں کتنی ساری یہاں اوپر آ گئی ہیں۔ آپ نے پھر کوئی بات نہ کی، اس کشتی سے پانی کے اندر جناب پانی کے اندر چلے گئے، جیسے پانی کے اندر چلتے ہوئے جناب دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئے، پانی کے اندر چل پڑے آپ اور دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئے۔ یہ میرے نبی کے در کے سپاہیوں کی شان ہے، میرے دوست اندازہ لگائیے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ، ان کو کیسے یہ ولایت کی خوشبو اور شان اور عظمت ملی؟ کہتے ہیں آپ امیر کبیر تھے، بڑا بادشاہت تھی آپ کے پاس، تو ایک دن کیا ہوا، آپ کے جو بستر پہ نا بڑا اہتمام ہوتا تھا،
پھول کلیاں اور پتہ کیا کہ اسی یعنی بستر پہ آپ کے معاملات ہوتے تھے، اس پہ پھر آپ مخملی بستر پہ آپ کیونکہ بادشاہ تھے آرام کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی لونڈی جو غلام تھی نا، اس نے کیا کیا کہ سیٹ سوٹ کرتے ہوئے جو بھی ترتیب دے کے کہیں وہ اس پہ بیٹھی، اس نے کہا میں بھی ذرا آج دیکھوں تو صحیح اس میں بادشاہ جو سوتا ہے اس میں کیسا مزہ ہے، اتنا کا مزہ ہے اس کے اندر۔ وہ جب لیٹی اس کو نیند آ گئی، اس کو نیند آ گئی۔ اب خادمہ اور کہاں بادشاہ، جب بادشاہ سلامت حاضر ہوئے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ دیکھا کہ یہ خادمہ میرے بستر پہ لیٹی ہوئی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں بھئی کوئی نوکرانی ہو گھر کی اور مالک کے بیڈ پہ جا کے لیٹ جائے تو مالک کو غصہ تو آئے گا، یقینی بات ہے۔ آپ نے کہا میرے بیڈ پہ لیٹی ہے، آپ نے کوڑا منگوایا اور اس کے مارا زور سے رکھے۔ جب کوڑا پڑا اس کی آنکھ کھلی تھی، ظاہری بات ہے۔ اب وہ فوراً بیٹھ سے جو بھی اس کا بستر تھا اتر کے سائڈ پہ آ گئی اور ہنسنے لگی۔ آپ نے فرمایا کوئی ایک تو نے جو ہے نا یہ کام ایسا کیا کہ تو میرے بستر پہ دراز ہو گئی اور پھر تو آگے سے ہنس رہی ہے مجھے۔ کہا کہ سرکار میں ہنس اس وجہ سے رہی ہوں کہ میں آپ تو ہمیشہ اس بستر پر دراز ہوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، میں تو چند منٹوں کے لیے جو ہے نا اس کے اوپر دراز ہوئی ہیں اور اس کی مجھے یہ سزا ملی ہے کہ آپ نے دے کے کوڑا مارا مجھے۔ جو آپ ہمیشہ سے یہاں پہ سو رہے ہیں تو پھر بتائیے پھر اس مالک کو کیا، پھر مالک آپ کے ساتھ کیا معاملہ۔ بس اتنی سی بات ہونی تھی۔ فقیر نے یہ سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھایا۔ الفاظ کے اندر کوئی مختلف ہو سکتے ہیں، تو جب یہ بات آپ کے جا کے دل میں لگی بس دنیا ہی پلٹ گئی۔ اس ماجرے کے بعد چھوڑ دی سب بادشاہی، جنگل میں چلے گئے۔ جب جنگل میں چلے گئے کچھ عرصہ بعد وزیر، آپ کا جو وزیر تھا اس کی ملاقات ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ آپ زمین پہ بیٹھے ہیں دریا کے کنڈے اور جناب کچھ سی رہے ہیں، کچھ سی رہے ہیں۔ تو وزیر نے پوچھا حضرت یہ آپ نے اپنی کیسی حالت بنائی ہوئی ہے؟ تو وہ تو وزیر تھا اور وہ بادشاہ تھے، تو ظاہری بات ہے بادشاہ اس حالت میں بیٹھا ہو زمین پہ اور کچھ سی رہا ہو خود اپنے ہاتھوں سے، تو وہ حیرانگی والی بات ہی ہے۔ ایک امیر آدمی ہو، کبیر ہو، لینڈ کروزر کا مالک ہو اور وہ زمین پہ اس طرح ہی آ کے جناب ایسے ہی بیٹھ جائے سادہ سے صاحب میں، تو حیرانگی ضرور ہوگی کہ یار یہ بندہ تو امیر، یہ کسی حساب سے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پوچھا وزیر نے کہ حضرت یہ آپ اس انداز میں بیٹھے ہوئے کیا ماجرا ہے؟ اب وہ بادشاہی آپ کے لیے وہ اچھی نہ تھی؟ وہ بادشاہی جو آپ اتنے معاملات آپ پہ پوری بادشاہت تھی آپ کے پاس قبضے میں، تو وہ بادشاہی اچھی نہ تھی جو آپ اس انداز میں یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے اپنی سوئی جو ہے وہ پانی کے اندر ڈال دی۔ اللہ جب سوئی پانی کے اندر ڈالی اور میں لاؤ مجھے سوئی میری واپس چاہیے۔ مچھلیاں جو ہیں وہ سونے کی سوئیاں لے کے آ گئی، اللہ سونے کی سوئی، اور میں یہ سوئیاں مجھے نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی چاہیے۔ پھر ایک سوئی جو آپ کی سوئی تھی وہ سوئی لے کے حاضر ہوگی، آپ نے وہ سوئی اس سے لے لی۔ آپ نے فرمایا بتا کہ وہ بادشاہی ٹھیک ہے یا یہ بادشاہی ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ تو فقیر یہ بات بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس آقا و مولا کے در کے سچے غلاموں کی یہ شان ہے کہ ہن رب کو بہو پیار، رب راضی ہے عنایت، ہن رب کو بہو پیار، رب راضی ہے عنایت، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ہن رب کو بہو پیارے، خالق دی کل خدائی اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اناد بادشاہی، جو چاند کریں دین دے سپاہی، جو چاند
कांते बेवेनी पैर चुमदे असी अल्लाह वाले आंदे रब को प्यारे। फिर अपनी मुर्शिद करीम की आपको बात सुनाए, बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर बात है। अल्लाह वालों की जब ये शान बयान होती है तो दर हकीकत मेरे नबी की शान है। फ़कीर ने आपको बता दी कि जिस नबी के दर के अल्लाह वालों की गुलामों की ये शान है, तो नबी की शान का हाथ हिसाब लगाएगी। तो मेरे मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा सईद मोहम्मद सईद आप कयूम ज़मान के मर्तबे पर फाइज थे। खुद कभी आपने ये लफ्ज़ नहीं बोला। चादर वाली सरकार सैयद सादात फ़ख्र सादात पीर जमात अली शाह साहब के वो लखते जिगरे रूहानी रंगे हुए हज़रत पीर वली मोहम्मद शाह साहब हसन परवाना वाले रहमतुल्लाह अलैह, आप लोग ज़्यादातर जानते हैं। उस हस्ती ने तस्दीक की मेरे मुर्शिद करीम की कि ये कयूम ज़मान है। और कयूम ज़मान फ़कीर आपको बता दे वो रूहानियत के अंदर वो हस्ती होती है जैसे गौस कुतुब अब्दाल कलंदर। कयूम ज़मान वो हस्ती होती है जिस हस्ती की वजह से ज़मीन करार में रहती है, ऐसे ऐसे नहीं होती। सुभान अल्लाह। तो मेरे मुर्शिद करीम का फ़कीर आपको एक वाक़या सुनाया चले। आप अपने मुरीदीन से ये कहा करते थे क्या, दो बातों का नुस्खा आपने दिया। आपने आखिरी वक़्त में आप 1995 में विसाल फरमा गए। आप अपने उस वक़्त फ़कीर नाचिज़ की उम्र 13 साल थी जब आपने विसाल फरमाया 1995 में। तो आप अपने बयानात में आखिरी में ये फरमाया करते, फ़कीरों अपने मुरीदीन के लिए, सब के लिए नहीं, सिर्फ अपने, क्योंकि पीर जो है अपने बालकों का जो निस्बत रूहानी में जो परोए जाते हैं उनका जिम्मेदार होता है। ये फ़कीर ने निस्बत के वाले से आपको कुरान और हदीस से पहले बता चुका है। फ़कीरों डू काम ना छुड़ाए, डू काम तुसा ना छुड़ाए, आखिरत दा तुहाडा मैं जिम्मेदार। ये कोई थोड़ी बात है। और जिस हस्ती के फ़कीर ने बात की, चादर वाली सरकार ने उसकी तस्दीक की। फ़कीर आपको उनकी एक करामत भी सुनाता है। उस हस्ती ने फरमाया कि फ़कीरों डू काम ना छुड़ाए। फ़कीर कहते थे अपने मुरीदीन को एक जिक्र कल्बी, यानी अल्लाह दे नामे ज़ाती अल्लाह को दिल ते नक्श कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कल्बुल मोमिना बैतुल्लाह, कल्बुल मोमिना अर्शुल्लाह, कल्बुल मोमिना बैतुर रहमान। मेरे आका ने फरमाया ये बंदा मोमिन का कल्ब अल्लाह पाक का अर्श है, अल्लाह पाक का घर है, रहमान का घर है। सुभान अल्लाह। जब ये दिल आपका बन जाएगा, अल्लाह की ज़ात से मुज़य्यन हो जाएगा, नबी पाक की गूढ़ी मोहब्बत इसके अंदर आ जाएगी, सारी मोहब्बत इसी के अंदर है, तो फिर क्या होगा, तेरा सरापा पूरा नूर ही नूर बन जाएगा। फिर तुझे हर मेरे नबी की अदा अच्छी लगेगी जब तेरा दिल जो है मुनव्वर होगा, मुज़क्का होगा, मुसफ़्फ़ा होगा, पाक। तो आपने नुस्खा दे दिया दो बातों का मेरे मुर्शिद करीम ने। आप फरमाया फ़कीरों डू काम ना छुड़ाए, एक जिक्र कल्बी भी अब 5 गाना नमाज, आखिरत दा तुहाडा मैं जिम्मेदार। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है। वो आपने ये सारा निचोड़ ही इसके अंदर दे दिया है। नमाज पंजगाना की आपने इसमें तलकीन कर दी, और जो जिक्र करेगा वो जिक्र करने वाला हर चीज़ के अंदर आ जाएगा, उसकी बुराइयां भी दूर हो जाएंगी, उसे बुराई बुरी लगेगी अगर करेगा, उसको नेकी नेकी करना दिल करेगा, अच्छा लगेगा, हराम लुक़मे से वो इज्तनाब करेगा, है जी, सालिहीन की सोबत उसको अच्छी लगेगी, खराफात वाली वो सोबत से इज्तनाब करेगा। ये ज़िक्र कल्बी की तासीर है मेरे दोस्त। तो मेरे मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह का एक गुलाम मेरा पीर भाई मंजूर गुलशन अभी भी हयात है। बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी से 3 साल हो गए रिटायर हो चुके हैं एज ए डिप्टी कंट्रोलर, पढ़ा लिखा है। और हाजी फाज सुल्तानी साहब भी जानते हैं, चाजी साहब और शुक्रा जानते हैं, नाथ खां भी है मेरे पीर का। कहते हैं मैं एक दफ़ा, ये 1995 से पहले की बात है, कहते हैं एक दफ़ा एक बड़े आलम दीन की, उस हज़रत साहब का कहता मैं गुलाम था, तो कहता मैं एक तारीफ़ सुनी कि बहुत बड़ा आलम दीन है, नाम फ़कीर को याद नहीं है, तो कहता मैंने कहा उस फलां ज़िम्मेदार ने बुलाया है, चलो बड़ा सुना है कि वहाँ बकरे शकरे कुट्ठे हो सन, सराकी में सराकी है फ़कीर आदे मैं आखा बकरे शकरे कुट्ठे हो सन, मुर्गे शुरगे चरगे चंगे हो सन, चलो लंगर खा के चंगा चौखा हो सी बयान ही सुन नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। फ़कीर कहता है कि मैंने कहा कि चलो लंगर भी अच्छा होगा, तो चलो मौलवी साहब भी आने छोड़ दी। आज जल्द मैं नशिस्त बह गया तो मजमा कसीर आई। अब तो पैसे वाले लोगों के पास वैसे भी लोग कसीर आ जाते हैं, उनके इंतजाम देख के, उनके ताल्लुकात मामला, हर बंदा कहता है कि चलो पैसे वाला बंदा, चलो वो आते हैं, चलो
آدھے میں سے بہ گیا مجمع کثیر ہوئے تو جناب بکرے پکتے پہ ہون تو مرغے پکتے پہ ہون آدھے بڑی خوشبو چڑھی پئی ہوئے آدھے میں بہ گیا چلو لنگر کھاسو بعد چنگا آدھے جلے میں بہ گیا آدھے بیٹھی جات نا وہ عالمی دین بیان کریں دا پہ آئی میں کوئی اونگ آ گئی ہے تھڑکی نیندر آ گئی ہے ایویں نیندر آئی ہے میرے مرشد کریم جنہاں دی فقیر گار کرنا پہ رحمت اللہ علیہ خواجہ سعید صاحب قیوم زمان آپ آدھے آ گئے آپ جڑے آسا ہے نا آسا آپ دیکھو نہیں آپ نے آسا ایویں نہیں کیتا ہے آپ آسا ایویں ٹیڑھا کیتا ہو ایویں دے دے پہ ہو آپ فرمایا مارا تیرے ڈھڈ جڑے تیرے پیڑ تھی دی پئی ہے ٹکر دی سمجھتے پہ اللہ والے اپنے مریدین کا کیسے خیال کرتے ہیں ہے جی اور مارا تیرے پیٹ تیرے جڑ تھی پیڑ تھی دی پئی ہے اٹھ تو آدھے جلدی کر یہ تو اٹھ سیدھا لنگر خانے پہنچ تے اتھاں فقیر سخی داد تیرا لنگر گیدی بیٹھے اتھاں مان کے لنگر کھا سخی داد جو ہے آپ کا لنگر کا لانگری تھا آپ کا غلام تھا وہاں لنگر کھانے رہتا تھا آدھے جیسی حضرت صاحب دڑکا دیا آدھے وہ میرا وہ جو اونگ تھی وہ ختم ہو گئی میں دیکھا یہ تو میں محفل میں بیٹھوں مولانا صاحب کی آدھے میں اسی وقت اٹھ گیا حضرت کا مزار جو ہے پل برارہ پہ ایم ڈی اے سے آگے جو ہے وہاں پہ آپ کا مزار شریف ہے اور وہیں آپ کا مسکن تھا تو کہتا میں وہاں سے اٹھ کے اس نشست سے سیدھا کہتا حضرت کی فرمان پہ جو فرما جو دیا تھا کہتا میں وہاں پہنچا جیسے کہتا آستانہ عالیہ پہ پہنچا تو سخی داد جو ہے نا کہتا میری آمنے سامنے جیسی نظر ہوئی اس فقیر کے آدھے مزدور گلشن جلدی آ تیرا میں لنگر کی دی بیٹھا حضور فرمایا مزدور گلشن آدھا پہ لنگر دے ہوگی سبحان اللہ وہاں تو صرف اس کو اونگ کے اندر بتایا ہے اور حقیقت میں بھی دکھا دیا کہ واقعی ایسا تیرا انظام ہی کی دی بیٹھا یہ میرے مرشد کریم کی شان تھی اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ فقیر و دو کہ ہم نہ چھڑائے ایک ذکر قلبی بھی اپنی گانا نماز صرف اپنے مریدین کے لیے آخرت دا توڑا میں ذمہ دار ہے بتائیے ایسی شان والے اللہ والے ہوں اس محبوب کے در کے تو اس محبوب کی عظمت اور شان کی کیا حد و حساب ہے سبحان اللہ عاشق نے کیا پیاری بات کہی یاد روشی پڑھیے گا اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا اللہ اکبر سبحان اللہ یقین کرم کریم کمایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے کہ میں کرم کریم کمایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے صلی اللہ سبحان اللہ مٹھے مدنی کی میں رنگ لایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے جھولی کو آن سہایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے میری پیس کلام کی صدقے میں اللہ تبارک و تعالی جو بے اولاد مائیاں ہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد کے تحفے عطا فرمائے آمین آمین میٹھے مدنی کی میں رنگ لایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے ہنسی جھولی کو آن سہایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ راوڑ جٹا اللہ کا نور گیا بکریاں راوڑ جٹا اللہ کا نور گیا ابنا دا پاک جانی سونا حضور گیا ابنا دا پاک جانی سونا حضور گیا جتھے نبی پہ سمن بکریاں پہ پیر چومن گردے نبی دے گمن گردے نبی پہ سمن بکریاں پہ پیر چومن گردے نبی دے گمن پیا دیوان کھیر سوایا حلیمہ کو لو پوچھ سکتے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ اور پی کے صبح کے دائی
اکھ اوتا تے چائی